طور پر نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر اور نئی دہلی کے درمیان کسی بھی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں رہا۔ چنانچہ اس ایک سال میں شہید ہونے والے حریت پسند جو حالیہ مہینوں میں مقابلوں میں مصروف ہیں وہ زیادہ تر مقامی کشمیری ہیں۔ سرکاری فوج کی کارروائیوں میں مقامی حزب المجاہدین، جیش محمد اور لشکر طیبہ کے متعدد اعلیٰ کمانڈر شہید ہوئے ہیں۔ 40 سالہ ریاض نائکو حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر تھے اور انہیں 2016 میں شہید ہونے والے کمانڈر برہان وانی کا جانشین سمجھا جاتا تھا۔ اسی عرصے کے دوران بہت سے صحافیوں کو بھی ہراساں کیا گیا اور ان پر مقدمات قائم کیے گئے، جن میں مسرت زہرا، پیرزادہ عاشق، معروف ٹی وی پینلسٹ اور صحافی گوہر گیلانی اور قاضی شبلی شامل ہیں۔ ایک سالہ محاصرے کے دوران بھارتی فوجیوں نے 217 کشمیری شہید کر دیے۔ سری نگر، ساؤتھ ایشین وائر۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال 5 اگست کو مسلط کردہ لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق اس دوران بھارتی فوجیوں نے 217 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 4 خواتین اور 10 لڑکے شامل ہیں۔ پرامن مظاہرین پر بھارتی فوج کی جانب سے طاقت کے استعمال کی وجہ سے کم 1000 افراد شدید زخمی ہوئے۔ گزشتہ اگست میں نئی دہلی نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کے علیحدگی پسند گروپوں کو عملی طور پر کچلنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ مرکزی ادارے میں شامل سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اپنی سرگرمیاں کرنے کے لیے بہت کم جگہ ہے اور ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک نئی دہلی کے جموں و کشمیر کی خود مختاری کو واپس لینے کے یک طرفہ فیصلے کے خلاف کھلے عام آواز نہیں اٹھائی۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق لوگ، خاص طور پر نوجوان، محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر اور نئی دہلی کے درمیان کسی بھی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں رہا اور اب ان کے سامنے صرف 2 ہی انتخابات ہیں: نئی سیاسی حقیقت کے سامنے ہتھیار ڈالنا یا اس کے خلاف مزاحمت۔ چنانچہ اس ایک سال میں شہید ہونے والے حریت پسند جو حالیہ مہینوں میں مقابلوں میں مصروف ہیں وہ زیادہ تر مقامی کشمیری ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں رواں سال سرکاری فوج کی کارروائیوں میں مقامی حزب المجاہدین، جیش محمد اور لشکر طیبہ کے متعدد اعلیٰ کمانڈر شہید ہوئے ہیں۔ القمر آن لائن کے مطابق جموں کشمیر میں ضلع اننت ناگ کے ڈیلگام کے علاقے میں سرکاری فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لشکر طیبہ کے مقامی ضلعی کمانڈر مظفر احمد بٹ سمیت 4 عسکریت پسند شہید ہوئے، جن کا تعلق تحریک لبیک اور حزب المجاہدین تنظیموں سے تھا۔ بھارتی فورسز کے نقطہ نظر سے سب سے بڑی کامیابی 6 مئی کو ضلع پلوامہ میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ ترین کمانڈر ریاض نائکو کی شہادت ہے۔ 40 سالہ ریاض نائکو حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر تھے اور انہیں 2016 میں شہید ہونے والے کمانڈر برہان وانی کا جانشین سمجھا جاتا تھا۔ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہی کشمیر میں عسکریت پسندی اور احتجاج کی نئی لہر شروع ہوئی تھی۔ 25 جنوری کو جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے ترال کے علاقے میں سرکاری فوج اور عسکریت پسندوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں مقامی تنظیم جیش محمد کشمیر کے سربراہ قاری یاسر سمیت 3 عسکریت پسند شہید ہو گئے جبکہ 3 فوجی زخمی ہو گئے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق 23 جنوری کو ضلع پلوامہ کے علاقے کھریوں میں ایک دوسرے اعلیٰ عسکریت پسند کمانڈر ابو سیف اللہ عرف ابو قاسم کی شہادت ہوئی۔ 9 اپریل کو جیش محمد کے اعلیٰ کمانڈر سجاد نواب ڈار کو سرکاری فوج نے شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع کے سوپور میں شہید کر دیا۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا کے علاقے گنڈانا میں 15 جنوری کو حکومتی افواج کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں حزب المجاہدین کے ایک اعلیٰ کمانڈر ہارون وانی کی شہادت ہوئی۔ 28 اپریل کو انصار غزوۃ الہند کے ڈپٹی کمانڈر ابو برہان کوکا شہید ہوئے۔ 20 مئی کو کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی کے بیٹے اور حزب المجاہدین کے ضلعی کمانڈر جنید صحرائی شہید ہوئے۔ یاد رہے، شہید ہونے والے یہ تمام حریت پسند مقامی ہیں۔ اس عرصے میں مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہزاروں حریت رہنماؤں، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں، مذہبی سربراہوں، صحافیوں، تاجروں، وکلاء اور سول سوسائٹی کے ممبروں، نوجوانوں اور کارکنوں کو 5 اگست 2019 کے بعد یا اس سے قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اب بھی تہاڑ اور ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی دیگر جیلوں میں بند ہیں، جن میں محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، محمد اشرف صحرائی شامل ہیں، جبکہ سینئر حریت رہنما سید علی گیلانی اور میوائز عمر فاروق سری نگر میں نظر بند ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی حیثیت
خود کو تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہزاروں ہندوستانیوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق اسی عرصے کے دوران بہت سے صحافیوں کو بھی ہراساں کیا گیا اور ان پر مقدمات قائم کیے گئے، جن میں مسرت زہرا، پیرزادہ عاشق، معروف ٹی وی پینلسٹ اور صحافی گوہر گیلانی اور قاضی شبلی شامل ہیں۔